سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه. الفصل الأول. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 30 جولائی 2025 4 صفر المظفر 1447 ہجری اس مہینے کا یہ آخری بدھ ہے جس میں ہم درس حدیث پاک میں یہاں اللہ کے پاک گھر میں جمع ہیں. اس دفعہ درس حدیث پاک کا موضوع جو تھا دعوت نامے میں لکھا گیا تھا ذکر اللہ کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنی زبان اور دل سے اللہ کو یاد کرنا، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج انسانی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ذکر کرنے والے لوگوں کو اللہ جل شانہ کے اس ذکر کرنے کے بعد ان کے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، اس ذکر کے تقاضے کیا پیدا ہوتے ہیں. جی آج آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 196 باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ. اس باب میں اللہ کے ذکر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ذکر کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرے. یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. اسی حوالے سے آج یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی جلیل القدر، ایک مہاجرین میں سے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو انصار میں سے ہیں. یہ دونوں صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون اللہ. جب بھی لوگ، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں. سب سے پہلا انعام الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، یہ پہلا انعام ہے. دوسرا فرمایا غشیتهم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت خاص ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسرا فرمایا ونزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان اترتا ہے. اور چوتھا فرمایا وذکرہم اللہ
اللہ جل شانہ ان کا اپنی مجلس میں اپنے پاس کے لوگوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو صحاح ستہ میں سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، ان دونوں حدیث پاک کے راویوں کے ذریعے سے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا چاہیے۔ لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کہیں بیٹھیں اور بیٹھ کر وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر، اللہ کے نام کے اندر بڑے اثرات، اس لیے اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں سب سے پہلی وحی جو نازل کی ہے، سب سے پہلا پیغام علم وحی کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام۔ اب پہلی وحی کیا ہے؟ کہ اپنے رب کا نام پڑھ، اپنے رب کا نام پڑھنا، اس میں رب، اللہ تعالیٰ کے نام کا پڑھنا، اس کے نام کا ذکر کرنا، اس کے نام کی تلاوت کرنا، اس کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ سارا قرآن یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف الذکر ھذا القرآن، سب سے بہترین ذکر یہ اللہ کا قرآن۔ اس لیے اللہ کا نام اور اللہ کا قرآن، اس کے پڑھنے کا حکم دیا سب سے پہلی وحی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد جو دوسری وحی آئی، اس میں بھی جو باتیں بیان کی گئی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر راتوں کو قرآن پڑھیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ آپ اپنے رب کا نام لیں، ذکر کریں، اس میں رب کا ذکر کریں اور تنہائی میں ذکر کریں، جہاں آپ ہو اور اللہ ہو۔ اب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی عظمت، اس کا جلال، یہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ انسان کے اوپر ذکر اللہ کے نتیجے میں ہر حکومت ختم ہو جاتی ہے، صرف اللہ کی حکومت اس کے اوپر قائم ہے کہ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اللہ کا نام اتنا لے کہ یہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے قلب میں، اس کی زبان پر یہ رچ بس جائے۔ اب اللہ کا نام لینے سے انسان میں بڑی تاثیرات پیدا ہوتی ہیں، بڑے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی تاثیر وہ انسان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر کی قوتیں بکھرتی ہیں۔ ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا دل جو دھڑکنا چاہیے، اس کے اندر احساس بیدار ہونا چاہیے۔ یہ جو وجدان ہے نا، وجدان قلبی، یہ اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے کہ اس کا دل بیدار ہو، اس کا قلب بیدار ہو، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، اس کے دل میں اللہ کی طرف کشش پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور اترے، جب کہ اللہ کا نام لے گا اس کے دل میں اللہ کا نور اترے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات آئیں گی۔ جس طرح دنیا میں زمین بنجر ہوتی ہے،
سخت ہو جاتی ہے، کسی کام کے قابل نہیں ہوتی، تو وہاں پھر پانی لگایا جاتا ہے، بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ زمین نرم ہوتی ہے۔ جب نرم ہوتی ہے کہتے ہیں کسان لوگ کہ زمین میں وتر آ گیا، اب زمین میں وتر آ گیا تو اب یہ زمین اس قابل ہو رہی ہے کہ اس میں ہل چلایا جائے، ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالا جائے۔ اس لیے پہلے ہل چلایا جاتا ہے زمین میں کہ اندر سے منفی چیزیں نکل جائیں، اندر سے نیگیٹو چیزیں، ایسی جڑی بوٹیاں جو زمین کو بنجر کرتی ہیں، بیکار کرتی ہیں، فصل کو اگنے نہیں دیتی، ان کو ہل چلا کر نکالا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا جو ذکر کرایا جاتا ہے، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی کون سا ذکر کرایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو بھی کون سا ذکر کرایا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب پہلا کلمہ اس کی زبان پہ جاری کرانا، اب بچہ بولنا شروع کر رہا ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ اس دور کے علماء ربانیین کا کام ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے، اللہ کے پیغمبر کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن اس پہ ڈال کر کھجور نرم کر کے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے۔ اب یہاں سے پتہ چلا امام الائمہ، حکیم هذه الامہ، ناطق هذه الدورہ، لسان اللہ فی الارض، ترجمان القرآن، دین الہی اور اللہ کے احکامات کا صحیح تعارف کرانے والے اس دور میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب مثال دے کر سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں جب زمین ناپاک ہوتی ہے، اب زمین پر آپ نے گند پھیلا دیا، گوبر پھیلا دیا، لوگوں نے پیشاب پخانہ کر دیا، اب زمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا۔ اب زمین کو پاک کیا جاتا ہے تو دو چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے، ایک تو زمین پر پانی بہائیں گے، بارش برسے گی تو پانی بہائے گا تو زمین پاک ہو جائے گی، پانی کے بہاؤ سے زمین میں پاکی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو زمین کو پاک کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا، رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب آیا تو وہ اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں باہر نکل کر اس نے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام اس کی یہ بات دیکھ کر فوراً غصے میں آ گئے، اس نے عجیب کام کیا ہے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، ان کا غصہ اٹھے دوڑے اسے روکنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا مہلن، ٹھہر جاؤ، دعوه، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اب اس نے غلط کام شروع کر دیا، پیشاب کرنے دو اسے۔ اب اگر فوری طور پر اسے اٹھاتے، ایک تو وہ بیمار ہوتا، پیشاب روکتا، وہ بیمار ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت اٹھتا تو پہلے تو تھوڑی سی جگہ گندگی کر رہا تھا، اب بہت ساری جگہ گندگی ہوتی۔ اللہ کے نبی حکیم بھی تھے، دانا بھی تھے، عقل مند بھی تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بچایا، مزید گندا ہونے سے مسجد نبوی کو بھی بچایا، اور جب پیشاب کر لیا اس نے تو فرمایا اب اسے میرے پاس لے کر آؤ، اور جو لوگ غصہ کر رہے تھے ان کو فرمایا پانی کا ڈول لے کر آؤ، اب اس ڈول کو اس کے اوپر بہا دو، مسجد پاک ہو جائے۔
اب مسجد کی پاکی کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ زمین کی پاکی کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ بارش، پانی، اس کے ذریعے سے اسے پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو پاک کرتے ہیں، صلاحیت والا بناتے ہیں، اس کے اندر نئی قوتیں پیدا کرتے ہیں۔ کس ذریعے سے؟ بارش کے ذریعے سے۔ بارش برستی ہے تو وہ زمین نئی ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اگلے نئے اچھے کاموں کے لیے، جڑی بوٹیوں کے لیے، غلے اور اناج کے لیے، انسانوں کی ضرورتوں کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اب جو اس پر محنت کرے گا اس زمین پر، جب بارش برسنے کے بعد، تو اس زمین سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ آج پوری دنیا کی قومیں زمینوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غلے اناج اگا کر کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں۔ اور پاکستانی قوم، ہمارے یہاں جو زمین ہے، اللہ نے جو ہمیں زمین تحفے کے طور پر دی ہے، کہتے ہیں اس زمین میں 35% زمین قابل کاشت بنائی ہے 75 سالوں میں۔ 65% زمین پاکستان کی قابل کاشت نہیں بنی ہے۔ اس زمین کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تو ذکر اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے مثالیں ملتی ہیں کہ ہم اپنے اندر اللہ کے ذکر سے نئی صلاحیت پیدا کریں، نئی طاقت پیدا کریں، نئی قوت پیدا کریں۔ اگلی قوت استعمال ہوگی، ضائع ہوگی، ختم کر دی ہم نے۔ اب نئے میدان میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ فیول کدھر سے لائیں گے؟ اندر کی طاقت کہاں سے آئے گا؟ پیٹرول کہاں سے ملے گا؟ نئی توانائی کہاں سے ملے گی؟ بندہ کہاں سے چارج ہوگا؟ جس طرح زمین کو چارج کیا جاتا ہے، طاقتور بنایا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے سے، اسی طرح دل کی زمین کو اللہ کے ذکر کی بارش سے اسے پاک کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آسمانوں سے اللہ کا نور برستا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کا نور اور اس کی تجلیات اس کے دل و دماغ پر اترتی ہیں، اس کے دل کی زمین پاک ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب اس کی دل کی زمین کے اندر سے منفی چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ اب دل نئی قوت میں، نئی طاقتوں میں، اس کے اندر نئی چیزیں اور نیا دور دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ ہر خوف سے نکل جاتا ہے، ہر امید اس کے دل میں جاگ جاتی ہے، ہر طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہر قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو زمین کو پاک کرتی ہے وہ سورج کی گرمی، سورج کی حرارت۔ رسول اللہ نے فرمایا زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین پر جب سورج اپنی پوری طاقت اور قوت سے اپنی حرارت اور اپنی روشنی اور اپنا نور یہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، وہ اس کی ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتا، جلا ڈالتا، زمین کو پاک کر دیتا۔ اب بندہ کا دل اللہ کے ذکر کی بارش ذکر کرے گا کہ اس کے اوپر انوار الہی، تجلیات الہی کی بارش ہوگی۔ اور دوسرا جو دل اس کا زندہ ہوگا، طاقتور ہوگا، وہ نبی پاک کی صحبت سے ہوگا۔ آپ کا قلب وہ ہر وقت اللہ کے نام سے زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد رہتا، اس پر کبھی غفلت نہیں آتی۔ اسی لیے ہم غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، نیند آتی، نیند غفلت، اور نیند میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سو جاتا ہوں لیکن میری نیند اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ میرا دل غافل ہی نہیں ہوتا، میرا دل تو اللہ کی یاد سے ہر وقت آباد ہے۔ سوئے ہوئے تو پھر بھی آباد، جاگ رہے تو پھر بھی آباد۔ تو اپنی زبان سے اتنا ذکر کریں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ رچ بس جائے اللہ کا نام، اللہ کا نام اتنا لے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے، رگ و ریشے میں وہ رچ بس جائے، جسم کے روح کے اندر اللہ کا نام وہ رچ بس جائے۔ اتنا اللہ کا نام لے کثرت کے ساتھ، تو
تو انسان کے اندر اب دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، مسجد میں آئے، مسجد کا ماحول یہ ذکر اللہ کا ماحول، درس قرآن کا ماحول یہ ذکر اللہ کا ماحول ہے۔ رسول اللہ نے اس صحابی کو اگر بلایا دیہاتی جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ما رأیت احدا احسن تعلیما منہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معلم اور استاذ نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاذ کون ہے؟ جو انسان کو ہر گناہ سے نکال کر وہاں سے لے، اس کی صحبت کی تاثیر سے وہ گناہوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کر لے۔ آج مسلمانوں میں گناہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی، شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر شیطان ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے وہ اپنا ڈنگ اس کے دل کے اوپر لگا دیتا ہے۔ جس طرح یہ تربوری کا ڈنگ ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا ڈنگ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے منہ میں ڈنگ ہے، وہ انسان کے دل کے اندر گاڑ دیتا ہے۔ اب جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ڈنگ اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا، وہ واپس باہر نکال دیتا ہے۔ پھر جب یہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اپنا ڈنگ اس کے اوپر لگاتا ہے۔ اب جیسے جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا شیطان موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان کا اثر اس کے اوپر حاوی آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ تو اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت کے ساتھ یہ وقت گزارتا ہے، ہر وقت اس کا دل شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ دل شیطان کے قبضے میں چلا گیا تو آنکھ بھی شیطان کے قبضے میں، ہاتھ بھی شیطان کے قبضے میں، پاؤں بھی شیطان کے قبضے میں، دماغ بھی شیطان کے قبضے میں، اس کا مال بھی شیطان کے قبضے میں۔ اب شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، اب یہ دل برباد ہو گئے۔ اب دلوں کی بربادی کا علاج کیا ہے؟ وہ تو ذکر اللہ سے، اور ذکر اللہ ایک علاج ہے، اور علاج آدمی خود نہیں کرتا، جا کر میڈیکل سٹور پہ جائے اور جا کر وہاں سے ساری دوائیوں کا بنڈل اٹھا کے یہ بھی کٹا کر کے دے دے، یہ بھی دے دے۔ اب میں نے کون سا ذکر کرنا ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، کس کس وقت ذکر کرنا ہے، اب یہ تو اللہ والوں کی صحبت سے بیٹھ کر پتہ چلے گا۔ بڑے بڑے اہل علم وہ ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ والوں سے پوچھ کر ذکر کرتے ہیں۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ اپنے شیخ کے مرید ہو گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے ان کو ذکر کی تلقین کی کہ آپ بیٹھ کر ذکر کریں، اللہ کا نام لیں تو آپ کے اندر ذکر کی تاثیرات پیدا ہوں گی۔ اب وہ اللہ والوں سے ذکر سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ والوں سے ذکر سیکھنا ہے، اور یہ ذکر سیکھنے کا مطلب کیا؟ اپنی تربیت کرنا، اپنے دل کے اجڑے ہوئے سرزمین کو واپس طاقتور بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اہل بن جائے، شیطان کا اثر ہمارے اوپر نہ آئے۔ آج ہمارے دلوں پر بھی شیطان کا قبضہ، ہماری اولادوں پر بھی شیطان کا قبضہ، ہمارے بازاروں پر بھی شیطان کا قبضہ، ہماری معیشت پر بھی شیطان کا قبضہ، ہماری سیاست پر بھی شیطان کا قبضہ، ہمارے سماجیات پر بھی شیطان کا قبضہ، اب ہر جگہ شیطان کا قبضہ ہے۔ اب شیطان کا قبضہ کون چھڑوائے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے تو سارے شیطانوں کا قبضہ چھڑوانا ہے۔ یہ زمین، یہ دل کی زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین۔ اللہ کہتے ہیں نا یہ دل کو میں نے بنایا ہے، ان قلوب العباد بین یدی، اور میں بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، تقلبها کیف تشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو لٹتا ہے، لیکن بندے کا امتحان ہے، بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بڑھنے کے راستے دیتا ہے، اور بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا، جا، وہ شیطان کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے دل کو اجاڑنا چاہتا ہے، اپنے دل کی بستی کو ویران کرنا چاہتا ہے، تو اپنے دل کی بستی کو ویران کر لے۔ اس لیے دلوں کا اجڑنا یہ سب سے بڑا اجاڑ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے ویران دل وہ ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں۔ سب سے اجڑا ہوا دل، اجڑا ہوا گھر وہ ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ ہی موجود نہیں۔ لیس فی شیء من القرآن، فرمایا وہ اجڑا ہوا دل وہ ہے جس میں ذکر اللہ میں سے سب سے اونچا ذکر تو اللہ کا قرآن۔ لیکن قرآن سے کیسے فائدہ اٹھائے؟ پہلے دل کی کایا پلٹے، دل میں اللہ کی محبت آئے اور دل اس کا متوجہ ہو، تو پھر وہ اللہ کے قرآن سے بھی فائدہ اٹھائے گا، نماز سے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر اس سے سمجھایا، فرمایا دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اب وہ اللہ کے پیغمبر کا تعارف کراتے ہیں، جا کر اللہ کی قسم ما رأیت احدا احسن تعلیما منہ، میں نے ان سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سب سے بہترین استاد اور معلم جس کے دل میں شفقت، پیار، محبت اور شوق، دوسروں کو سمجھانے کی لگن اور بلبلہ اتنا ہے، میں نے ایسا بہترین تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے برا بھلا کہا کہ تو نے مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کر دیا۔ فرمایا نہیں، اسے ترین کر کے فرمایا دیکھو یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، انما ہی لذکر اللہ والتسبیح والصلاۃ، فرمایا یہ تو ذکر اللہ کے لیے۔ اب مسجد بھی ذکر اللہ کا مرکز ہے، مسلمان کا گھر بھی ذکر اللہ کا مرکز ہونا چاہیے، مسلمان کی زبان اور دل بھی اس کا ذکر میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی نے آ کر حاجی دال اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن زبان سے ذکر کرتا ہوں، اب میرے دل میں پتہ نہیں اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اور میں اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تیرے جسم میں ایک عضو رکھا ہے جو تیرا زبان کا عضو، زبان کا یہ ہتھیار، یہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ زبان کا ہتھیار، یہ زبان ایک ہتھیار ہے انسان کے پاس۔ اب ہتھیار کو استعمال کیسے کرے گا؟ یہ زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ اس لیے رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے نا، اللہ والے بھی بتاتے ہیں کہ انسان تیر اور تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو زخم لگاتا ہے، کسی کو چھری مارے گا، کسی کو نیزہ مارے گا، کسی کو تلوار سے زخم کرے گا تو نقصان کرے گا نا کسی کا، چھری کانٹے سے نقصان کرے گا کسی کا۔ تو ورنہ کچھ لوگ وہ چھری کانٹے سے، تلواروں سے، توپ سے، ایٹم بم سے دنیا میں نقصان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس زبان کے ذریعے سے نقصان کرتے ہیں، یہ زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے تھے کہ چھری کانٹے کا، نیزے اور تلوار کا زخم، جراحات السنان لہن تیام، یہ زخم تو ایک دن، دو دن، تین دن مرہم پٹی کریں گے، اس کے اوپر دوائی لگائیں گے تو یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، کٹ لگا تھا کٹ ٹھیک ہو جائے گا، جسم کا زخم منتقل ہو جائے گا، لیکن بلا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان زخم لگاتی ہے نا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان کا زخم نہ لگائے۔ آپ ایک گندی بات زبان سے نکالتے ہیں، ایک سخت بات زبان سے نکالتے ہیں، بھائی کو توڑ دیتے ہیں، طلاق کی بات نکالتے ہیں، بیوی کو گھر سے نکال دیا، طلاق دے کر اس کو اپنی زوجیت اور عقد سے، نکاح سے آپ نے نکال دی، کلمہ کفر نکالا زبان سے،
تو آپ نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ اب زبان سے کون سا کلمہ نکالنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دین کی باتیں تو بہت ساری ہیں، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ میں اس کو پلے باندھ لوں، فرضوں کی ادائیگی کے بعد، واجب کی ادائیگی کے بعد میں اسی پر عمل کرتا رہوں تاکہ میری نجات ہو جائے، میں کامیاب بن کر دنیا سے جاؤں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک کام کر لے۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ فرمایا زبان، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ دیکھیں ہماری زبان میں اگر یہ پانی ختم ہو جائے، اللہ نے میٹھے چشمے کا پانی اندر جاری کر دیا، یہ زبان تر رہتی ہے تو نرم رہتی ہے، اب نرم رہتی ہے تو ہم پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنے کام کرتی ہے انسان کی چھوٹی سی زبان کہ انسان حیران رہتا ہے کہ یہ ہمارا موضوع پاس نہیں ہے اس وقت طب کی دنیا سے۔ زبان کا استعمال یہ انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اب تو ہم صرف یہاں قلبی اور روحانی علاج کے طور پر زبان کا استعمال کیا کریں، ہم اس کو بات کر رہے ہیں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر دیں۔ ابھی اللہ والے ذکر سیکھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے تو بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنا معمول، آج ہمارا معمول ہی کوئی نہیں ہے کسی کا ذکر کرنے، یہ سارا ٹائم ہم کدھر کدھر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے سید الطائف، آج ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آئے دین سیکھنے کے لیے کہ مجھے اللہ کا نام سکھا دیں، مجھے اللہ کا قرآن سکھا دیں، مجھے رسول اللہ کا فرمان سکھا دیں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، مسلمان پہلے سے ہیں لیکن دیندار بن جائیں، اندر اللہ کی محبت اور عظمت آ جائے۔ نوجوان آیا تو وہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کے نوجوان میرے سپرد کر دیں، کچھ عرصہ میری صحبت میں، میرے ماحول میں، میری رہنمائی میں رہے، میں اس کو تیار کر کے آپ کو دوں گا، میں یہ نوجوان تیار کر کے آپ کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور لے جا کر اسے تیار کرو، اسے علم سکھاؤ، اسے تیار کرو، اسے تربیت دو، اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی محبت پیدا کر دو۔ اب انہیں لے گئے اور لے جا کر فرمایا اپنی مسجد میں، اکبری مسجد میں لے جا کر بیٹھا دیا کہ اب تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد کے ماحول میں رہنا، شیخ کامل کے ماحول میں رہنا، ان کے درس کے حلقے میں رہنا ہے، ان کے درس حدیث کے حلقے میں رہنا ہے۔ ان کا اپنا ایک کمال تھا، ہر چیز کا اپنا ایک اپنا اس کا معمولات ہوتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اپنا ایک کمال، اور انہوں نے کو تیار کیا۔ ایک دفعہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر مسجد کے اس ستون کے ساتھ ادھر سے دری کا برآمدہ اور ادھر مسجد کا خالی سین ہے، یہاں بیٹھ کر تم ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اب وہ بیٹھ کر وہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دن آندھی طوفان بارش اور ان کے ذکر کا وقت تھا، وہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت اس طوفان آندھی اور بارش میں آئے اور آ کر دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں بیٹھا ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا کہ تم اس وقت میں اس طوفان اور آندھی میں یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ نے کہا ہاں جی، آپ نے تو فرمایا تھا یہاں بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، اس لیے میں یہیں بیٹھ کر پھر اب ذکر کر رہا ہوں۔ اب شیخ کے دل میں، استاد کے دل میں، مرشد کے دل میں ان کے لیے ایسی محبت اور عظمت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی توجہ سے ان کے دل و دماغ کو ایسا متوجہ کیا اللہ کی طرف کہ اتنی محنت کرنے والا انسان اللہ کے لیے کہ میں نے اللہ کا نام اس انداز سے لینا ہے جس طرح مجھے میرے شیخ نے بتایا۔ اب وہاں بیٹھ کر اب وہ وہاں سے نکلا تو شیخ وقت بن کر
مجاہد اعظم بن کر، امت کا رہنما بن کر، جس کو دنیا سید احمد بریلوی کہتی ہے، بالا کوٹ میں شہید ہوئے، آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے۔ اب وہ اتنا عظیم انسان، جس طرف دیکھتے ہیں لوگوں کے دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ اور اس کی طرف وہ لپکتے ہوئے آتے ہیں۔ اب ان کے دلوں کی تاثیر نے دنیا کو بدل ڈالا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے بدل ڈالا۔ بڑے بڑے شیخ فقط، بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتے۔ شاہ عبد الرحیم ولایتی، جن کی اس دور میں 2 لاکھ مرید تھے، وہ آ کر ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیٹھو گے، آپ تو بہت بڑے شیخ، بہت بڑے معلم اور استاد ہیں، شیخ وقت ہے، پر میں اسی سے اندازہ کر لوں جب میں ان کی بیعت کر رہا ہوں تو تیرے لیے کیا راستہ ہے۔ اب کتنے عظیم لوگ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شیخ مولانا رشید احمد گنگوئی سے ذکر سیکھا، مدینہ میں رہتے۔ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ کے جنگلوں میں احد کی وادی میں نکل جاتا اور وہاں جا کر میں اتنا زور زور سے ذکر کرتا کہ پہاڑ گونج اٹھتے۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کی تاثیر سے انسان کے دلوں کی قوت پیدا ہوتی، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان پھر اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کی تاثیر سے دلوں کو متوجہ کر کے ان میں دین کی عظمت پیدا کی۔ نئے لوگ کھڑے کر دیے، ابو بکر صدیق نے، عمر بن الخطاب نے، عثمان بن عفان نے، علی المرتضیٰ جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جیسے خاتم النبیین کی صحبت کی تاثیر نے دلوں کا رخ بدل دیا۔ دلوں میں وہ عظمت و جلال اللہ کا ایسا پیدا ہوا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ایک دعا ہے، میری ایک طلب ہے، میری ایک درخواست ہے۔ میں پوچھوں کیا درخواست ہے تمہاری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک ہی درخواست ہے۔ اب بتاؤ کیا درخواست ہے تمہاری، کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ایک ہی بات ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی رفاقت، آپ کی خدمت میں، آپ کی دوستی میں، جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور چیز مانگ، تو مشکل چیز مانگ رہا ہے، کوئی اور چیز مانگ۔ کہنے لگے نہیں، وہ اڑ گئے۔ صحابہ کرام کا اپنا شوق تھا، اپنا ذوق تھا، دین کا ذوق شوق بیدار ہوتا ہے نا، پھر انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر جنت کی طرف بڑھتا ہے، پھر قرآن کی طرف بڑھتا ہے، پھر نبی کی طرف بڑھتا ہے، پھر مسجد کی طرف بڑھتا ہے، پھر انسانوں کی خدمت کی طرف بڑھتا ہے، پھر ذکر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی طرف بڑھتا ہے، پھر دنیا کی ساری قوموں کو، ہدایت کو اور اللہ کے تعلق کو ہر ایک دل میں اس کا دید جلا دے، اس کے دل و دماغ میں یہ شوق، یہ ذوق بڑھتا ہے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک ہی سوال ہے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے جنت میں آپ کی دوستی مل جائے، میں آپ کی معیت میں جنت میں داخل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اپنے وقت کی قدر کرنے والا بن جا۔ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، باقی وقت تو سجدوں میں، نماز میں، اللہ کے تعلق میں گزار۔ اب نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح اللہ کا ذکر، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ نماز کا حاصل اور نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، یہ تو نماز کا خلاصہ ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے اللہ اکبر، اور نماز ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کا آغاز ہے
وہ تکبیر سے، اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کا نام جب بندہ وضو کر کے ایک نیت کر کے اللہ کا نام لے کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اب یہ نماز میں کھڑا ہے، اللہ کا نام لیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کو تیر لگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تیر نکلتا نہیں، اتنا گہرا اندر چلا گیا کہ اب وہ تیر نکلتا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا تیر نہیں نکلے گا، اب انتظار کرو، جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت تیر نکال لینا۔ اب جب انہوں نے نماز شروع کی تو فوراً وہ آئے اور انہوں نے تیر نکالا، نماز ختم کی، انہوں نے کہا وہ تیر، انہوں نے کہا ہم نے نکال لیا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تم نے تیر بھی نکال لیا۔ اب تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں، ساری نماز میں سارے خیالات ہوتے ہیں، اللہ کے خیال کے علاوہ سارے خیال پکے، اللہ کا خیال کچا۔ مسلمان اللہ کے بارے میں کچا ہے، باقی سارے کاموں میں پکا ہے، اللہ کے بارے میں کچا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا دعوت نامہ دینا پڑتا ہے، پھر بھی یاد نہیں رہتا، کہتا ہے بھول گیا، میں تو بڑا کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ 32 سال سے ہم آواز لگا رہے ہیں کہ مسجد خلفائے راشدین میں ہر مہینے کے آخر میں درس حدیث سے پاک ہوتا ہے۔ وہ لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، باہر جا کر بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات سننے کے لیے بھی ہم نے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر منگل کو ہم نے رکھا ہے، چلو 20 منٹ منگل کو دے دیں کہ جس میں آپ اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر سن لیں۔ یہ تو اب ہم اس میں مسلمان کچے ہو گئے، باقی سارے کاموں میں پکے۔ اس لیے جو اللہ کے بارے میں کچا ہے وہ ہر چیز میں کچا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، گھر چھن گیا، اولاد چھن گئی، ہم کہتے ہیں دکان پکی ہو جائے، ہم کہتے ہیں مال پکا ہو جائے، ہم کہتے ہیں ملازمت پکی ہو، آج کہتے ہیں رشتہ اس کو ملے گا جس کی ملازمت پکی ہو، اس کی ملازمت پکی ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک بادشاہ اس سے آپ نے یہ لو لگا لی، معاہدہ کر لیا کہ وہ آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی بادشاہ نے ہماری ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ فرمایا رب العالمین ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اس ذمہ داری پر تمہیں یقین نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری ذمہ داری میں آ جاؤ، تم میری حکومت کی ذمہ داری میں آ جاؤ، اس کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ قوم ترقی کرتی ہے کب؟ جب اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دھیان میں پکے ہو جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے غار حرا میں اعتکاف کیا، اللہ نے قرآن دے دیا۔ 6 مہینے کے اعتکاف کے نتیجے آج مسلمان توجہ کے ساتھ اللہ کا نام لے، اس کی تاثیر بدل۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے ان کو لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ پتہ چلا کہ ایک دشمن 60,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یہ 30,000 کا لشکر لے کر 30,000 کا لشکر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، کون مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت خالد بن الولید کھڑے ہو گئے، میں مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کتنے لوگوں کو؟ انہوں نے کہا اکیلے جاؤں گا۔ ان کے اندر ہمت جرأت اتنی ہے، شرف صحبت نبوی سے ان کا دل اتنا طاقتور ہو گیا، ان کے دل میں ایسی قوت اور طاقت پیدا ہوگی، ہر خوف کو اپنے اندر سے انہوں نے نکال دیا۔ کسی چیز کا کوئی روک نہیں ہے، جو اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اسے دنیا میں اسے ڈرائے، اس کو اپنے روب میں لے، اس کے اوپر اپنا خوف طاری کر دے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر دنیا کے ظالموں کا خوف، اگر یہ اللہ کا ذکر صرف کے دل سے کرتے تو آج دنیا کی کسی چیز کا خوف ان کے اوپر آ سکتا، یہ دنیا کی کسی ظالم قوت سے ڈر سکتے ہیں۔ لوگ کام رہے، ان کے دل بیدار نہیں، اس لیے کام رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو اسے چیلنج کرتے ہیں، فرعون کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں اس سے۔ اللہ کا تعلق ہے نا، تعلق مع اللہ سے انسان دنیا میں طاقتور ہو جاتا ہے،
مسلمانوں کو دنیا میں طاقتور ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے درجے میں اندر کی طاقت آنی چاہیے، اور یہ اللہ کے ذکر کی طاقت ہے۔ باہر کی طاقتیں جمع کرتے ہیں، وہ وقت پر کام ہی نہیں آتی، کہتے ہیں تلوار میرے پڑی ہوئی ہے، یہ میدان میں اترے تلوار ہے ہمارے پاس۔ اندر کی طاقت ہونی چاہیے، اور اندر کی طاقت کیا ہے؟ اندر سے خوف نکل جائے، ہر غیر اللہ کا خوف نکل جائے۔ اس لیے پہلے ذکر کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے پہلا ذکر جو مسلمان کو کروایا جاتا ہے، پہلا ذکر جو بندے کو پڑھایا جاتا ہے، پہلا ذکر جو بچے کو کروایا جاتا ہے، پہلا ذکر جو انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کروایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی وہ تلوار ہے جو پوری دنیا کے اندر انسان کے اندر سے ہر غیر اللہ کو نکال دیتی ہے۔ سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، شیخ سادی نے کیا خوب کلام کیا، وہ کہتے ہیں سادی اپنے آپ کو مخاطب کر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ سادی اپنے دل کی تختی کو غیر حق کے نقشوں سے پاک کر لے، سادی دھو ڈال۔ اب دل کی تختی کو کس چیز سے دھویا جاتا ہے؟ باہر کے اعضاء کا وضو کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے، تیمم کے ذریعے، لیکن دل کو وضو کس سے کرانا ہے؟ دل کا غسل کس سے کروانا ہے؟ وہ تو لا الہ الا اللہ سے کروانا، وہ تو ہم نے پڑھا ہی کوئی۔ یہ دل کا وضو تو لا الہ الا اللہ سے ہوگا، دل کا غسل تو لا الہ الا اللہ سے ہوگا، دل کا وضو اور غسل تو صحبت نبی اور شیخ کامل کی صحبت سے ہوگا، وہ تو ہم نے اسے دلوایا نہیں۔ اس لیے دل کیسے پاک ہوگا؟ جسم کو پاک کر کے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل کو پاک کرنا تو سب سے پہلا فرض تھا۔ اس لیے سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، سادی اپنے دل کی تختی کو غیر حق کے ہر نقشے سے پاک کر دے۔ دیکھ تیرے دل کے اندر اللہ کا نام نقش ہو جائے، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے غیر حق کا نقشہ دل سے اتار دے، لا الہ الا اللہ، ہر غیر کو دل سے نکال دے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ لا الہ کی تلوار پہلے چلانی اپنے دل پر، ہم تلوار باہر چلاتے ہیں، جی باہر تلوار چلاتے ہیں، اندر تلوار نہیں چلاتے، اپنے اندر تلوار چلائیں۔ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہمارے تایا جان حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں نے جو خواب بتائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک سانپ نکلا ہے اور میں اس سانپ کو مار رہا ہوں، سر کچل رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس دور میں تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، 1953 میں پاکستان شروع میں سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس خواب بتائی اور اپنی تعبیر کو خود ہی دینے لگا کہ میں یہ سر ظفر اللہ ہے قادیانی وزیر خارجہ اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو نے جو ذکر اللہ شروع کیا ہے، اپنے اندر کی نفسانیت کا سانپ نکل کر اس کا سر تم کچل رہے ہو سب سے پہلے۔ جی باہر والے دشمنوں کا بھی سر کچلنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے اندر کے نفس کے شیطان کی تاثیر ہمارے اندر نہ آئے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، اس کی طاقت، نفس کی اصلی قوت اور طاقت بحال کرنی ہے، جو اللہ کا نام، اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ دارالعلوم دیوبند بنایا گیا، کہتے ہیں باورچی سے لے کر اور خادم سے لے کر چوکیدار سے لے کر موتمن تک اور شیخ الحدیث تک سارے لوگ کون تھے؟ سارے اللہ کے ولی تھے، دل بیدار، سحری کے وقت میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اب کہاں سحری کو اٹھ کر مسلمان ذکر کرنے والے رہے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ اب تو ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں یہ بھی غنیمت ہے، لیکن وہ سحری کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن نے کہا ہے اللہ کا ذکر اور کائنات کے نظام میں غور و فکر، یہ ذکر اور فکر دونوں چیزیں مسلمان کے صفت میں ہونی چاہیے، کہ غور و فکر بھی کرے، اپنے دل و دماغ کی قوتوں کو اللہ کے نام کی تاثیر سے تازہ اور طاقتور بنا کر، اپنے غور و فکر اور عقل کی قوت کو طاقتور بنا کر دنیا کے میدانوں میں اترے، ایک ضروری چیز ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے 4 نتائج،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ما من لا یقول قوم یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، کسی جگہ بیٹھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ذکر کی امام شاہ ولی اللہ نے 10 قسمیں لکھی ہیں کہ اللہ کا ذکر 10 قسموں پر، لا الہ الا اللہ بھی، سبحان اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، استغفار بھی ہے، تعوذ بھی ہے، بہت ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ ہر ذکر ہے، ہر ذکر کی اپنی تاثیر، اللہ کے نام کی اپنی تاثیرات ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہنس رہے تھے کہ آپ کے انیاب نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رکھے، یہ ہنستا ہوا چہرہ رہے، کیوں تبسم فرما رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور شیطان بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، میں نے دیکھ لیا شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، یہ بھی کھانا کھا رہے۔ اب کھانا کھاتے وقت اب آخری لقمہ جب کھانا کھانے لگا یہ آدمی، تو اس نے اس وقت اسے بسم اللہ یاد آ گیا، اللہ کا نام یاد آ گیا۔ اب آخری لقمے میں اس نے اللہ کا نام پڑھ لیا۔ اب جتنا کھانا شیطان نے کھایا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کو کیا کر رہا ہے۔ اب اللہ کا نام لیا تو یہ کھانا شیطان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ آج پوری پاکستانی قوم پیسہ کماتی ہے، پیسہ کما کر کہاں جاتا ہے؟ پاکستان کے بجٹ کا 50% پیسہ پاکستانیوں کا، آپ تاجروں کا، کسانوں کا، پاکستان کے ہر آدمی کا پیسہ یہ ٹیکس میں کٹ کٹ کے کہاں جاتا ہے؟ گورنمنٹ جمع کرتی ہے، جمع کر کے کہاں خرچ کرتی ہے؟ سود کی قسطوں پر۔ پاکستانی کون سوچتی ہے کہ ہمارا پیسہ سود کی، حرام کی، ناجائز کی قسطوں میں جا رہا ہے؟ ہم محنت کی گاڑی کما کر لاتے ہیں، خون پسینہ لگاتے ہیں، ایک مزدور محنت کرتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، تاجر صبح سے شام تک دکان کھولتا ہے اور سارے کام محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے ٹیکس کے ذریعے سے وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اب ایسا شیطانوں نے میکانزم بنا لیا، شیطانی میکانزم ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ خود نکل کر ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ آپ ان کا میکانزم کیسے توڑیں گے؟ صحابہ کرام نے جو رسول اللہ کی صحبت سے کیسر و کسرا کا یہ بنایا ہوا سارا جال، رزق حرام کا، ظلم کا، غیر اللہ کی بڑائی کا، اس کو انہوں نے اللہ کی کبریائی سے توڑ ڈالا۔ آج مسلمانوں میں جرأت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے دنیا کی ساری ظالم قوتوں کا یہ بنا ہوا جال، جس کے ذریعے سے اس کے پیسے کو، حلال پیسے کو سود کے اور سود کے حرام کی قسطوں میں وہ جمع کرواتے ہیں، جال کیسے ٹوٹے گا؟ آج ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے دل کو ایسا بیدار کرے، اپنی عقل کو ایسا بیدار کرے کہ دنیا میں یہ سارے شیطانوں کا بچھا ہوا یہ جال، یہ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں انہوں نے جو جال بنایا ہوا ہے، اس کو توڑ ڈالنے۔ جس طرح اللہ کا نام لیتے ہیں میرے دل سے شیطان کا اثر نکلتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں کھانے کے اوپر سے شیطان کا اثر نکلتا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر سے شیطان کا اثر نکلتا ہے، تو ملک سے شیطان کا اثر کب نکالیں گے؟ اپنے وطن سے شیطان کا جال کب توڑیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کی قوموں سے شیطانوں کا جال توڑنا ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں صرف ایک اللہ کی بڑائی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، کہ دنیا میں کسی کی خدائی کو تسلیم نہیں کرے گا، کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرے گا، نہ اپنے نفس کی بڑائی ہے، نہ اپنے خاندان کی بڑائی ہے، نہ مال و دولت کی بڑائی ہے، کہ اللہ کی بڑائی کا قائل ہے، اللہ کے نام کی تاثیر اور بڑائی کا قائل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ٹکرا گئے، جی ہم تیری بادشاہ کو نہیں چلنے دیں، اور ایسا ٹکرائے کہ وہ اپنے خادموں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا ہے، جی جو اللہ کا نام نہیں لیتا نا پھر اس کو جوتے پڑتے ہیں، نمرود کے جوتے پڑتے ہیں روزانہ صبح و شام، اپنے خادموں سے جوتے پڑواتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھ لیں ہمیں بھی جوتے پڑھ رہے ہیں لیکن مسلمان سیکھتا نہیں ہے، اور جوتے کیسے پڑھیں؟ محنت کرتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، جوتا یہی ہوتا ہے نا، اور جوتا کس کو کہیں گے؟ اولاد ہماری ہے، ابھی قاضی طیب صاحب بیان کر رہے ہیں، اولاد پیدا کی
بڑا کیا، پالا پوسا، اب اس کا استعمال دشمن کے حق میں، وہ دشمن کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی نہیں، اپنے وطن کی نہیں، اپنے دین کی نہیں. کہ کتنا بڑا جوتا ہے ماں باپ کے سر پر. آج جوتا شکل بدل گئی ہے. اس لیے جب اللہ کے ذکر سے، اس کے نام کی تاثیر سے نکلیں گے تو جوتے پڑیں گے، کدھر جائیں گے جوتے پڑیں گے. آج مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا نام اس انداز سے لے. خالد ابن الولید کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں، جب دل میں لا الہ الا اللہ آ گیا کہ 30,000 کا لشکر کیا ہے. امیر لشکر نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اور ہمیں بھی یقین ہے اس بات پر. اور میں اپنے ساتھ کہ تم جو ہے وہ 60 آدمی 1,000 کے مقابلے میں 2 آدمی لے کر جاؤ. انہوں نے فرمایا اچھا. پھر انہوں نے اپنے سارے لشکر میں سے 60 آدمی چن لیے، 60 آدمی چن لیے اور اس لشکر کو لے کر 60 آدمیوں کا لشکر لے کر گئے اور انہوں نے 30,000 کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دی. آج مسلمان خود شکست قبول کیے ہوئے ہیں. اللہ کا نام لینے والا کبھی شکست قبول کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کبھی بزدل وہ قرار دے سکتا ہے؟ وہ بزدل ہے. جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے وہ دنیا میں بزدل ہو گیا. جس کے پاس ایٹم کی طاقت ہے وہ طاقتور ہے. جس کے قبضے میں ایٹم ہے، ساری دنیا کی قوت ہے، جس اللہ کے ایک امر کون میں ہے. اللہ کا نام لینے والا کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، عجیب بات ہے. وہ دنیا میں شکست کو بولتا. آج دنیا میں کتنے ارب مسلمان ہیں؟ یہ 5-6 ارب کی آبادی ہے نا. دنیا میں کتنے ارب مسلمان ہیں؟ جی کوئی آواز نہیں آتی. 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہیں. دنیا میں بھیک مانگتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ نفرتیں، سب سے زیادہ لڑائیاں، سب سے زیادہ جرائم ہیں، سب سے زیادہ غربت ہیں، سب سے زیادہ بھوک اور افلاس ہیں. آج یہاں کیوں ہیں یہ ساری چیزیں؟ 2.25 ارب کہاں 35 آدمی شکست دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور کہاں آج دنیا میں 2.25 ارب ہے اور 40 لاکھ کا یا آدھے کروڑ کا اسرائیل، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا کی کسی مرض کا علاج مسلمانوں کے پاس نہیں. ان کا دل بیدار ہے، ان کی عقل بیدار ہے، ان کے اندر اللہ کے نام کی تاثیر ہی نہیں آئی. اندر سے دل کو وضو نہیں کرایا، دل کو غسل نہیں کرایا. دل کا وضو اور غسل کس سے ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے. ہم جسم کو تو وضو کرا کے آتے ہیں اور دل کو بے وضو رکھتے ہیں، دماغ کو بے وضو رکھتے ہیں. دماغ میں شیطان کا اثر، دل کے اوپر شیطان کا اثر. اور کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازی بنائے جو سچی نماز دل کے وضو سے ادا کی جائے. کربلا میں جانے والے، احد کے میدان میں جانے والے، بدر کے میدان میں اترنے والے، خندق کے میدان میں اترنے والے، تبوک کے میدان میں اترنے والے، 1857 کی جنگ آزادی کے میدانوں میں اترنے والے وہ مسلمان، وہ ہمارے اللہ، اولیاء اللہ. وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی ظالم قوتوں کو چیلنج کر کے رکھا ہوا تھا. یہ اولیاء اللہ، یہ علماء حق جن کا دل بیدار تھا. وہ تو جو دل بیدار ہوتا ہے وہ تو جیل کے اندر بھی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جب انسان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سارے دروازے توڑتا ہوا اسے نکال کے باہر کر دیتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 41 دن رہتے ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کے اندر سے انہیں نکال کر کام کھڑا کر دیتے. آج مسلمان کے پاس کلمہ ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں. کلمہ بھی سیکھا جاتا ہے، کلمہ بھی دل کے اندر سے پڑھا جاتا ہے. اب آپ جب اس انداز سے یہ کلمہ پڑھیں گے کیسے اس کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی، کیسے اس کا روح پیدا نہیں ہوگا. کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے، وہی ہے جو بدر والوں نے پڑھا. آج ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کلمہ کچھ بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے دل کو کلمہ پڑھایا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. فرمایا جب بھی مسلمان اللہ کا ذکر کریں گے کہیں بیٹھ کر، ذکر کی تاثیر آئے گی. اور تاثیر کیا آئے گی؟ اللہ حفتہم الملائکہ،
یہ کائنات کی ساری قوتوں کا مرکز بن جائیں گے، فرشتے کو گھیر لیں گے، وغشیتہم الرحمۃ، اللہ کی خاص رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، یہ اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جائیں گے۔ آج مسلمان اس کا شیلٹر ہی کوئی، پناہ ہی کوئی، جو ہر چیز اس کے سر پر آ کر گرتی ہے، اللہ کا ذکر کرے گا تو سائبان بن جائے گا، اوپر چھت پڑ جائے گی، غشیتہم الرحمۃ، رحمت ڈھانپ لے گی۔ جہاں اللہ کی رحمت آئے وہاں غیر اللہ کے منصوبے وہاں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دوسرا فرمان اور تیسرا فرمان وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان کے دلوں کے اندر سکون اترے گا، اطمینان اترے گا۔ حالت جنگ کے اندر احد کے میدان میں صحابہ کرام سوئے ہوئے، دشمن حیران ہے یہ جنگ کر رہے ہیں کہ کیا کھیل تماشا ہے، یہ سو رہے ہیں، اتنا اطمینان اور سکون ہے، ان کے اوپر روب طاری ہو گیا۔ انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ نے جنگ کے بعد 70 لوگ مارے گئے، رسول اللہ کو زخم آ گئے، اور اس حال کے اندر جب احد کے میدان میں دوبارہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو ایسی نیند اور اونگ اور ایسے اطمینان سے سرشار کر دیا کہ دشمن ان کی نیند کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ آج تم بیدار ہے تو نہیں بھاگتا، احد کے میدان کی اوپر نیند سے دشمن اس کے پاؤں پڑ گئے، آج تو مسلمان کو الٹا حال ہو گیا۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکون اترتا ہے، اور فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر دنیا میں اللہ کا نام لیتا ہے، اس نام سے میں نے آگے بڑھنا ہے، اس کی ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی مجلس میں ان کا نام لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی مجلس میں ملائے اعلیٰ پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ذکر کی ان 4 برکتوں کا حاصل ہمیں نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی شیخ کامل کی بیعت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے دل کی تربیت کرے، اللہ کا ذکر سیکھے، اس کی نماز میں تاثیر، اس کے اعمال میں اثر آئے، وہ شیخ کامل ہو، ٹھیک ہے؟ جس کو دین کا پتہ ہو، جس کو صحیح طریقہ کار شیطانی قوتوں کے جال کو پتہ ہو۔ آج تو اللہ کے نام پر بھی دھوکہ بہت، لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، نام لباس خضر پہنا ہوا ہے اور ہے دنیا پرست، دنیا کا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لوگوں کو نہیں سکھاتے، محبت الہی نہیں بتاتے، صرف پیسہ کمانا ہے، دولت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے ایسا بھی جو دولت پرست، دنیا پرست ہو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہ ہوگا جو اللہ پرست، خدا پرست، اللہ کی محبت اس کے دل، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کر کے اپنے آپ کو ذمہ دار مسلمان بنانا ایک ضروری چیز ہے۔ اور جب تک ایسا شیخ میسر نہ آئے اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ روزانہ 100 دفعہ درود پاک پڑھیں، روزانہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تیسرا وظیفہ ہے کہ 100 دفعہ روزانہ استغفار پڑھیں، درود پاک، تیسرا کلمہ اور استغفار 100 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اس سے انسان کے بہت سارے گناہ جڑتے ہیں، دل کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نور آتا ہے اور قرآن حکیم کی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں دین حق کا مظہر بنائے، اپنی محبت اور اپنی عظمت اور اپنا قرب نصیب فرمائے، اہل اللہ کی صحبت سے دنیا میں نمائندہ حق بن کر کردار ادا کرنے کی اہلیت عطا فرمائے، اور اللہ کے گھروں میں یہ جو مجلس ذکر ہے اس کا بھی اہتمام، اور مجلس علم، حدیث کے درس، قرآن پاک کا درس، اس کا بھی اہتمام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی سب چیزوں کا پورا اہتمام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے طالب علم حافظ ابو ہریرہ کا قرآن پاک بھی مکمل ہوا، اس کی دستار بندی بھی ہوگی، وہ ہمیں سبق بھی سنائے گا۔ ابھی مفتی معین الدین صاحب آپ کے سامنے اپنے یہ حج کے بعد آئے ہوئے، حج کے بعد سے اس اجتماع میں ہمارے پہلی دفعہ تشریف لائے، ان کی بھی آپ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آخر میں تکمیل درس حدیث پاک ہوگی، دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں دین حق کی برکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر اور ان دین کی نسبتوں کو حامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔